بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم میٹرک کی آج اسلامیات کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانا اور رسول کی معنی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ رسالت کا لفظ رسول سے ہے اور اس کا مادہ ریز سین لام ہے۔ رسالت کے لغوی معنی ہیں خط، پیغام، تار کے ہیں۔ رسول کے معنی میں پیغمبری، ایلچی اور قاصد کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ نبی کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا۔ اصطلاحاً رسول اور نبی اس برگزیدہ بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح ادا کی جائے، زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کون سا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جن کو ہم اپنی مرضی اور ذہن سے حل نہیں کر سکتے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی طرف سے منتخب کیے ہوئے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الفاتر آیت نمبر 24، ہر قوم کی طرف ایک ڈرانے والا بھیجا گیا ہے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یونس آیت نمبر 47، ہر قوم میں رسول آیا ہے۔ عقیدہ رسالت قرآن کی نظر میں۔ عقیدہ رسالت کی خصوصیات اور تقاضے۔ جب ہم کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار ہیں، تو ہمیں دل و جان سے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، آپ کی تمام باتوں پر ایمان لانا ہوگا، اور جو تعلیمات آپ نے ہمیں دیں ان سب کو دل و جان سے اپنانا ہوگا اور آپ کے احکامات کی بجا آوری کرنا ہوگی۔ عقیدہ رسالت کی خصوصیات میں کچھ اور تقاضے بھی شامل ہیں، جیسے کہ تمام انبیاء جتنے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، یعنی 1,24,000، ان سب پر ایمان لانا، سب کو ماننا اور سب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ ماننا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، ہم اس کے رسولوں میں باہم فرق نہیں کرتے۔ تمام انبیاء کا احترام بھی ہم پر واجب ہے۔ کسی نبی کی ذات میں کسی قسم کی تضحیک یا مذاق یا بدتمیزی یا شان میں نازیبا الفاظ بولنا، لکھنا یا ان کی کوئی تصویر بنانا ان کے ادب و احترام کے منافی ہے، اور اس سے گستاخی رسول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں انبیاء مبعوث فرمائے، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی نہ بھیجے، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل۔ بعثت کا مقصد ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں، ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری عبادت کرو۔ یعنی ہر نبی، ہر رسول نے دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے توحید کا پیغام عام کیا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان کی پیروی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فلاح بہبود اور ان کی بھلائی کے لیے اپنے خاص برگزیدہ بندوں یعنی رسولوں اور انبیاء علیہ کرام کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کی تمام کوششوں کو حق اور سچ جانتے ہوئے ان کا احترام کریں، ان پر ایمان لائیں، اور سب سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کی دل سے بجا آوری کریں۔ رسالت کے تقاضوں میں جو سب سے زیادہ بڑا تقاضا ہے وہ ہے محبت رسول۔ اپنے رسول، اپنے پیغمبر سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی زیادہ ہماری پیاری ہستیاں ہوں، لیکن جو محبت ہم اپنے نبی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے وہ کسی اور کو نہیں دے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں زندگی کا کامل شعور بخشا اور حقیقی کامیابی کا راستہ بتایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہوگا، ورنہ مشکل ہوگا۔ اگلا تقاضا جو آتا ہے حب رسول میں وہ ہے
تعظیم و توقیر۔ محبت کے بعد اگلا تقاضا تعظیم، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کا ادب و احترام بھی کیا جائے، کسی عمل سے ان کی گستاخی نہ کی جائے، کسی بھی طرح کے نازیبا الفاظ لکھنا، بولنا یا ان کی تصویر وغیرہ بنانا ان کے ادب و احترام کے منافی ہے، اس سے ہر صورت بچا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے مدد و نصرت کا تقاضا، یعنی رسول پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم دل سے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں، ہر طرح کی ان کی جد و جہد میں ان کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے، جان و مال سے اور اپنی تمام متاع کے ساتھ ان سے ہم مدد و نصرت کے ساتھ پیش آئیں گے، اور ان کے جو پیغام انہوں نے دنیا میں پھیلایا، ہم تک پہنچایا، ہمارے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس پیغام کو دنیا میں عام کریں اور اس کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اپنا وقت اور مال بھی خرچ کریں۔ اس کے بعد سب سے اہم تقاضا آتا ہے اطاعت اور اتباع، یعنی جب ہم کسی رسول پر ایمان لاتے ہیں تو سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کو نمونہ عمل بنائے، ان کے تمام معاملات جو وہ اپنایا کرتے تھے، چاہے وہ دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، عقیدہ ہو، عبادت ہو، حلال و حلال، جائز ناجائز، پاک ناپاک، معیشت، سیاست، عدالت، انصاف، مطلب ہر شعبہ زندگی میں ان کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کو رسول کی اطاعت کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سب سے زیادہ مقدم ہے۔ عقیدہ رسالت کے تقاضے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تفصیلی بتایا، اور اس میں بھی آپ کو دوبارہ ہم بتاتے ہیں کہ ایمان لانا، اطاعت کرنا، تعظیم کرنا، صادق اور امین ماننا، یعنی دل سے اس بات پر ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ صادق معنی سچ بولنے والے، امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، یعنی کسی بھی حال میں آپ کسی کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتے اور سچ بولنا بھی کبھی ترک نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق، یعنی جو دین کی دعوت آپ نے دنیا میں عام کی، اس کو دل و جان سے ماننا اور اس کو دنیا میں عام کرنے میں اپنی جان و مال کے ساتھ بھرپور کوشش کرنا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم جو ایک بات ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اہم عقیدہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر مکمل اور ختم فرما دیا۔ اب اس کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا نبوت کا، وہ یقیناً جھوٹا اور کاذب ہوگا، اور اس کا قلع قمع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج جو بھی کچھ آپ کو پڑھایا گیا سبق کے حوالے سے آپ کو بہترین طور پہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ اس کو مجھ سے لائیو سیشن یعنی آن لائن کلاس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی طور پر اس سے آگاہی دوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔